حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بعض بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے۔ قسم کا حق اللہ کے لیے ہے اور اسی کی قسم اٹھائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ریا کیا ہے کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے عمل کرے، تو اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا لے۔ تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے ذات اور صفات میں، اس کا کسی کو شریک نہ مانا، نہ سمجھا، نہ جانا جائے، تو یہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسرا بڑا گناہ جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا۔ شریعت میں یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگوں نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ شمار کیا، لیکن بہت سارے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حضور ادب سے پیش ہونے اور اپنے بازوؤں کو سکیڑ لینے کی تاکید فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ کلمہ تعفیف سے بھی منع کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھ کر ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آرزو یہ ہے کہ میرے ساتھ تم کھانا کھاؤ، اور تم اکثر گریزاں ہوتے ہو اس سے۔ عرض کی امی جی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے لیکن ابھی آپ کا ہاتھ نہ بڑھے، اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لقمے کو اٹھا لوں اور آپ ماں ہونے کے ناطے سے نہ روکیں تو یہ آپ کی کہیں توہین نہ ہو جائے، میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اس حالت میں پہنچ جائیں کہ بول و براز چارپائی پہ کر دیں، تو اولاد، سعادت مند جو اولاد ہے وہ والدین کو اس عمر کے اندر اٹھاتی ہے، ان کے کپڑے بدلتی ہے اور غلاظت، گندگی دور کرتی ہے اور اس میں سعادت سمجھتی ہے۔ ایک شاعر ہوا احسان دانش، وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت اپنی بیوی کو نہیں کرنے دی، میں نے کہا یہ حق میرا ہے اور یہ میں سعادت کسی اور کو کیوں دوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ کافی دور نہر تھی ہمارے گھر سے، جہاں جا کر میں اس کا لباس دھوتا تھا اور پھر واپس آتا تھا۔ تو ہم بیویوں کے سپرد کر کے بعض اوقات چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارا اپنا حق کتنا ہے۔ ان کی سعادت مندی کہ اگر وہ تعاون کریں، لیکن یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا کے اوپر ہی نقد جزا پاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا دنیا کے اندر ہی جزا پاتا ہے، آخرت کے اندر جو اس کو ملنی ہے وہ تو ضرور ملے گی۔ اور اسی طرح جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے عذاب کو آخرت پر ادھار نہیں چھوڑتا، دنیا پر بھی اس کو ذلیل کرتا ہے جو والدین کو دنیا میں رسوا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جس نے والدین کو دکھ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ضرور ہوا،
بلکہ صوفیاء نے کتب تصوف میں لکھا ہے، اور اس کی مؤید ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے والدین کے لیے روزانہ دعا کی، والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، معمول بنا لیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو کہتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو ان کی خدمت کو شعار بنانا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا، یہی عزتوں کا ظرف ہے۔ بلکہ ذرا غور کیجئے، صحاح میں روایت ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ سے اذن جہاد طلب کرتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو جواباً ارشاد فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کیا حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ باپ فالج میں گرا ہوا ہے اور بیٹا تبلیغی چلہ کاٹنے جا رہا ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ ماں کو ضرورت ہے اور وہ تڑپ رہی ہے، بیٹے کو آوازیں دے رہی ہیں، اور بیٹا پیر کے دربار پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہے۔ ماں باپ کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا جہاد پہ گیا ہوا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہاں اگر کوئی اور تمہارا بھائی ان کی خدمت کرنے والا موجود ہے تو پھر ان کے اذن سے تم جا سکتے ہو، لیکن اگر ان کو ضرورت ہے تو تمہاری سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھ لو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نہیں بنے، حضور اپنی قمیض کے بٹن کھول کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی۔ کسی نے کہا حضور یمن تو اتنا دور ہی نہیں ہے، لوگ کہاں کہاں سے آگے آپ کو ملنے کے لیے، زیارت کے لیے، اتنا پیار آپ کا اس سے، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آیا؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، اس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے۔ تو جو والدین کی تعظیم اور عزت کرتا ہے وہ برکتیں پاتا ہے اور حضور کا محبوب بنتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کوئی اویس سے ملے اور میرا سلام کہے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، تو یہ طے ہو گیا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے۔ بلکہ حضرت اویس کرنی کو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ ملے، جا کے حضور کا سلام دیا، حضور کا جب نام سنا تو آنکھوں میں آنسو امٹ آئے اور زاروں کے تار رونے لگے۔ کہا بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام دو؟ جب پیار اور محبت کا یہ عالم دیکھا تو کہا اویس اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا، زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں، صبح و شام حضور کے قرب میں رہتے تھے۔ کہا بتاؤ پھر حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے۔ کہا میں نے نہیں کی، مجھ سے پوچھ لو۔ کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ حضور کے قرب سے بھی محروم نہیں ہے، وہ حضور کے قرب کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی تاکید کی گئی، اور ان کی ناراضگی سے بچا جائے۔ جب والدین ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی نافرمانی یہ دوسرا بڑا گناہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ماں باپ سے معذرت کر کے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 اشخاص سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک والدین، دوسرا استاد اور تیسرا شیخ۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معذرت کر لو۔ ماں باپ تو ویسے ہی جلدی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، ان کا تو دل ہی بڑا نرم ہوتا ہے۔ ایک صحابی ان کی روح پرواز نہیں ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، تو آقا کریم نے پوچھا کہ اس کی ماں ہے؟ عرض کی ہاں حضور ہے۔ تو حضور اس کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا کہ تیرا اور تیرے بیٹے کا ماجرا کیا ہے؟
عرض کی حضور وہ اپنی بیوی کی بات کو میری بات پہ ترجیح دیتا تھا اور میں اس کو معاف نہیں کرنا۔ حضور فرمایا بلال اٹھو اور لکڑیاں اکٹھی کرو، اور جب آگ روشن ہوئے پھر مجھے بتانا۔ عرض کی حضور یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کرنی اور آگ کیوں جلانی ہے؟ کہا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی، تو اسے میں آگ میں جلاؤں گا۔ تو ماں نے عرض کی حضور میں نے معاف کر دیا۔ تو کہا بلال جلدی جاؤ تلقین کرو اسے کلمے کی۔ تو جب وہ دوڑے ان کے لبوں کے اوپر پہلے ہی کلمہ جاری تھا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔